الرحمن السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاسی۔ آج کے ولاگ میں جائزہ لیں گے کہ کیا واقعی پاکستان نے افغانستان کو نقصان پہنچایا ہے، کیا واقعی پاکستان نے کوئی ڈبل گیم کھیلی ہے، کیا واقعی پاکستان ہمیشہ افغانستان میں مداخلت کرتا رہا ہے، یا کہ بات اس کے بالکل برعکس ہے۔ عام طور پر پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، تاریخی شواہد کو کھنگالنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی، پیچھے کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا جاتا۔ مختصر ولاگ میں جائزہ لیں گے کہ اس عمر کا جائزہ لیں، اصل ذمہ دار، اصل قصوروار کون ہے۔ اصل قصوروار اگر بات کریں تو ہر معاملے میں افغانستان نظر آئے گا، اور ہمیں افغانستان پاکستان کے تعلقات کی تاریخ 1947 سے شروع کرنی پڑے گی۔ ہم نے 1979 میں روسی حملے کے بعد کی تاریخ نہیں دیکھنی، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ اگر 1947 سے لے کے 1979 تک کے واقعات کا جائزہ لیا جائے تو افغانستان نے ہمیشہ پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں گزشتہ دنوں ISI کے سابق اسٹیشن چیف میجر عامر صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے حسن خان کو، ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں اس پہ حوالے سے بات کی ہے۔ ہم نے کچھ ان کی ڈیٹیل اٹھائی ہیں، کچھ ہم نے مضامین چیک کی ہیں، کچھ کتابوں کا سہارا لیا ہے، کچھ تاریخ کو کھنگالنے کی کوشش کی ہے، جو مختصر موٹی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب 3 جون 1947 کو تقسیم ہند کا فیصلہ ہو گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ 2 آزاد حکومت ملک بنیں گے، تو 20 جون 1947 کو اس وقت کے افغان وزیر اعظم محمد ہاشم خان نے پختونستان کا ایشو کھڑا کر دیا۔ ابھی پاکستان کا قیام بھی عمل میں نہیں آیا تھا کہ افغانستان نے پختونستان کا شوشہ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد بنو میں اس وقت کی کانگریس، فرنٹیئر کانگریس جو یہاں کی کانگریس تھی، صوبائی جماعت، اس نے پختونستان کے حوالے سے قرارداد بھی پاس کی۔ آگے جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں 30 ستمبر کا دن آتا ہے 1947۔ پاکستان بن چکا ہے، اقوام متحدہ میں اس کی رکنیت کا مسئلہ ہے، ووٹنگ ہو رہی ہے۔ اس روز افغانستان کے جو وہاں کے نمائندے تھے اقوام متحدہ میں، حسین عزیز، 30 ستمبر 1947، حسین عزیز وہ واحد نمائندے تھے، اور افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی اقوام متحدہ میں رکنیت کی مخالفت کی۔ یہ جو افغانستان کے بڑے دعوے کرتے ہیں افغانی ہونے کے، یا ہمارے جو قوم پرست پختون ہیں، انہیں بھی یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ افغانستان نے وہ واحد ملک ہے جس نے پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا جاتے ہیں، 1949-50 کا زمانہ آتا ہے۔ پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی افغانستان نے کوشش کی کہ پختونستان کا سٹرنگ کھڑا رکھا جا سکے، زندہ رکھا جا سکے۔ افغانستان نے بارہا دعوے کیے کہ بلوچستان اور کم از کم خیبر پختونخوا، یعنی اس وقت کا صوبہ سرحد، یہ ہمارا حصہ ہونے چاہیے، بصورت دیگر یہ الگ ملک بننے چاہیے۔ لیکن جب پاکستان بن گیا اور افغانستان نے دیکھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو اس نے پختونستان کا شوشہ کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ 1949 میں پہلی مرتبہ افغانستان نے عسکری کیمپ قائم کیے، لوگوں کو، بعض قبائلیوں کو پیسے دیے، اور فقیر اے پی کے ذریعے بغاوت کرنے کی کوشش کی۔ 1949 میں اس پہلی بغاوت یا پہلی جھڑپ میں پاکستان ایئر فورس نے بھی حصہ لیا اور افغانوں کو مار بھگایا۔ اس کے بعد 1949-50 کی طرف جب جاتے ہیں تو پہلی سرحدی جھڑپیں ہمیں اسی سال ملتی ہیں، اور اسی سال کوشش کی گئی کہ پاکستان میں پختونستان کا سٹرنگ دوبارہ کھڑا کیا جا سکے۔ 30 ستمبر 1950 پاکستانی بلوچستان پر افغان فوج اور مقامی افغان لشکر نے یلغار کی۔ 6 دن میں ان کو واپس دھکیل دیا گیا، اور یہی تقریباً وہی دن تھے کہ جب تیرا میں، میجر عامر صاحب اس کے راوی ہیں، ان کے بقول کہ 1950 میں تیرا میں پختونستان کی حکومت قائم کرنے کا اعلان کیا گیا فقیر اے پی کے ذریعے، اور 6000 افغان فوجیوں نے حملہ کر دیا، لیکن پاکستانی فوجوں نے 6 روزہ جنگ کے بعد ان کو واپس دھکیل دیا۔ آگے بڑھتے ہیں، 1960 کا دور آتا ہے۔ 1960 میں بھی سرحدی جھڑپیں ہوئیں، افغانستان نے حملے کی کوشش کی، باجوڑ کے مقام کو نشانہ بنایا گیا۔ ستمبر 1960 میں دیر پر حملہ کیا گیا، یعنی ایک حملہ باجوڑ پہ کیا گیا، وہ ناکام بنایا گیا، پھر ستمبر 1960 میں دیر پر حملہ کیا گیا، وہ بھی ناکام بنا دیا گیا۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں
آگے مارچ 1961 کی، مارچ 1961 میں افغان حکومت نے مقامی بعض قبائل کو اسلحہ فراہم کیا تاکہ باجوڑ میں گڑبڑ کی جا سکے، اور اس سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ 170 ملین افغانی فراہم کیے گئے تھے جو ان کے روپے تھے، اور مئی 1961 میں درہ خیبر میں جھڑپیں ہوئیں، اور 22 مئی کو پی ایف نے پاکستان ایئر فورس نے بمباری بھی کی۔ یہ وہ ابتدائی ہمارے پاس وہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ افغانستان نے 1947 سے ہی مخاصمانہ رویہ اختیار کر لیا تھا۔ پھر 1948 میں جب پرنس عبدالکریم بلوچ نے بغاوت کی پاکستان کے خلاف، ان کو کابل میں ٹھہرا گیا، ان کے کیمپ بنائے گئے۔ پھر 60s میں دوبارہ جب بلوچوں کی بغاوت ہوتی ہے، ان کے کیمپ افغانستان میں کام کرتے ہیں۔ 70s میں 1970 میں جب پختون قوم پرست بھٹو حکومت کے خلاف افغانستان جاتے ہیں، وہاں پہ پختون قوم پرستوں کی سرپرستی کی جاتی ہے، اور وہاں سے پھر دہشت گردی کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ 1980 میں ذوالفقار علی بھٹو کے صاحبزادے اپنے والد کا انتقام لینے کے لیے ایک دہشت گرد تنظیم الذوالفقار کے نام سے قائم کرتے ہیں، جس کے 12 ٹریننگ کیمپ کابل میں قائم تھے۔ اس تمام عرصے میں ہم نے دیکھا 1947 سے لے کے 1980، 84، 85 تک افغانستان نے ہی پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچایا۔ پاکستان نے ایک مرتبہ بھی حملہ نہیں کیا۔ اگلی پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان نے پھر روسی حملے کے بعد کیا کیا، اور اس وقت افغانستان کا کیا کردار تھا۔ پارٹ 2 ملاحظہ کیجیے۔